سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی آپ فرماتے میں نے ماں کی بات پہ صدق کیا، تصدیق کی، میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ڈاکو بولا آپ تو چھپا بھی سکتے تھے، آپ نے ہمیں نہیں بتا سکتے تھے، آپ اس لیے میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے سچ بولا۔ آپ کی یہ بات سن کر ڈاکو جو چور تھے وہ رو پڑا، سردار رو پڑا، بولا استغفر اللہ، کس چیز نے آپ کو مجبور کیا جو آپ نے سچ بولا؟ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لا مکانی، قندیل نورانی، الشیخ عبد القادر جیلانی۔ آپ کا ایک قصہ معروف ہے جو آپ بچپن میں جب مدرسہ جانے کے لیے تیاری کر رہے تھے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے پیرہن کے اندر 40 دینار سیے۔ 40 دینار پیرہن کے اندر سی کر فرمایا بیٹا جہاں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، کبھی بھی جھوٹ مت بولنا، یہ بھی تمہیں وصیت کرتی ہوں۔ تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی آپ فرماتے میں نے ماں کی بات پہ صدق کیا، تصدیق کی، میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ آپ فرماتے جب ہم بغداد شریف سے نکلتے سفر طے کرتے کرتے ایک منزل پہ پہنچے جہاں راستہ تھا لیکن کیچڑ والا راستہ تھا، ہماری سواریاں تھوڑی ڈھیلی ہوئی، سلو ہوئی، تو 60 چوروں نے ہم پر حملہ کیا جو برس پڑے، چاروں طرف سے تیر، نیزے، بھالے لے کر برس پڑے ہمارے اوپر، اور ہم پہ کے ہتھیار ڈالے اور تمام قافلوں والوں کا مال لوٹ لیا، سون، چاندی، زیور، گندم، کھانا پینا سب لوٹ لیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ایک چور میرے پاس آیا، وہ کہنے لگا بچے تیرے پاس کچھ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس 40 دینار ہے۔ تو وہ ہنستا ہوا چلا گیا، بولا یہ بچہ میرے سے مذاق کر رہا ہے۔ پھر ایک چور آیا، اس نے آ کے پوچھا آپ کے پاس کچھ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس 40 دینار۔ بولا کہاں ہے؟ بولا میرے پیرہن کے اندر سیے ہوئے۔ تو وہ چور دوڑتا دوڑتا اپنے سردار کے پاس گیا اور کہنے لگا سردار وہ بچہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ تو سردار نے بولا اس بچے کو بلاؤ میرے پاس۔ تو سپاہی جیسے آیا سرکار غوث اعظم آپ فرماتے ہیں میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ میرے سردار آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں میں گیا اس کے پاس، تو سردار نے مجھ سے پوچھا کہ تیرے پاس کیا ہے؟ تو میں نے کہا میرے پاس 40 دینار ہیں۔ بولا کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا میرے پیرہن کے اندر سیے ہیں جو میری ماں نے سیے ہیں، گودڑی ہے جو پیرہن کے اندر اس میں سیے ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر ڈاکو نے وہ ادھیڑ کر 40 کے 40 دینار ادھیڑ کر دھاگے کو نکال کر 40 کے 40 دینار نکال دیے۔ جب دینار نکال دیے تو ڈاکو بولا آپ تو چھپا بھی سکتے تھے، آپ نے ہمیں نہیں بتا سکتے تھے، آپ کے 40 دینار اتنی رقم، اتنا پیسہ آپ چھپا سکتے تھے، کس چیز نے آپ کو مجبور کیا جو آپ نے سچ بولا؟ آپ نے بولا کہ میری ماں نے مجھے آتے وقت بھیجتے وقت یہ وصیت کی کہ بیٹا جہاں بھی ہو، کہیں بھی ہو، کس حال میں ہو، کوئی کتنی نہ کتنی بڑی مصیبت آ جائے، کبھی بھی جھوٹ نہ بولنا۔ اس لیے میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے سچ بولا۔ آپ کی یہ بات سن کر ڈاکو جو چور تھے وہ رو پڑا، سردار رو پڑا، بولا استغفر اللہ، میں ساری زندگی اپنے رب کی نافرمانی کرتا رہا، کوئی عہد میں نے اپنے رب کا وعدہ پورا نہیں کیا، کبھی کوئی بات میرے اپنے رب کی نہیں مانی۔ تو وہ ڈاکو رو پڑا اور آپ کے ہاتھ پہ توبہ کی، آپ نے فرمایا کہ میں آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرتا ہوں۔ تو جو اس کے ساتھ سپاہی تھے، دوسرے جو سپاہی تھے انہوں نے کہا ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر، جس طرح آپ ہمارے چوری میں سردار تھے اس طرح آپ ہمارے توبہ میں بھی سردار ہیں، ہم بھی آپ کے ہاتھ پر مل کر توبہ کرتے ہیں۔ تمام 60 کے 60 چوروں نے سرکار غوث اعظم کے ہاتھ پر توبہ کی، استغفار کی، اسی طرح نے اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشا۔ دوستو یہ ایک سچ بولنے کی، جو سچ بولتا ہے، سچ بولنے کا یہ ایک اجر ہے، ایک پھل ہے، ایک نتیجہ نکلا کہ جس حال بھی بندہ ہو جب سچ کو لیتا ہے تو جو سچ بولتا ہے ہمیشہ کامیاب پاتا ہے، کبھی بھی وہ ناکام نہیں ہوتا۔ سچ بولنے سے فتح ہی فتح ہوتی ہے، کامیابیاں ہی کامیابیاں ملتی ہیں۔ ایک اور آپ کی واقعہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں پڑھائی کے دوران مجھے بھوک لگی، میں مدرسے میں پڑھتا تھا تو میں سرائے کی طرف چلا گیا، جسے وہاں پہنچا تو میری طرح اور بھی صالحین اللہ کے اولیاء، اللہ صالح بندے تھے، وہ بھی کھانا تلاش کر رہے تھے، ان کے پاس بھی کچھ نہیں تھا۔ تو آپ فرماتے میں واپس بغداد آ گیا۔ جب واپس بغداد آیا تو آتے ہی مجھے ایک میرا اپنا رشتہ دار ملا، اپنے علاقے کا بندہ ملا، اور اس نے مجھے 40 دینار دی، بولا یہ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے لیے دیے ہیں۔ تو وہ 40 دینار میں نے لیے، ان 40 دینار کو آپ فرماتے 1 دینار میں نے رکھا، باقی جو دینار تھے میں نے اولیاء اور صالحین بندوں میں تقسیم کر دیے،
اور پھر تقسیم کر کے واپس بغداد شریف آیا. پھر جو 1 دینار بچا تھا اس سے میں نے طعام لیا، کھانا لیا. میں تھا اور جو میرے ساتھ رہنے والے تھے، ہم نے مل کر وہ کھانا کھایا. دوستو یہ ہے سرکار غوث اعظم کی سخاوت کا عالم، جو آپ نے تمام کا تمام مال تقسیم کر دیا، اور جو ایک بچا اسے بھی خود کھایا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کو بھی کھلایا. اللہ سے دعا اللہ تعالی ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور سخاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دو ایسے عمل محبوب ہیں جو سرکار غوث اعظم کرتے تھے.